السلام علیکم۔ اس ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ یورک ایسڈ کس وجہ سے بنتا ہے، اس کی زیادتی سے نقصانات کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یورک ایسڈ سے بچ سکتے ہیں یا اس کو اپنی باڈی سے نکال سکتے ہیں۔ ڈیٹیل وائز ویڈیو ہے، ضرور کمپلیٹ دیکھیے گا۔ ہمارا جسمانی نظام مسلسل اپنا کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ حرکت میں ہوتا ہے، جیسے دل کا دھڑکنا، جسم میں دوران خون کی آمد و رفت، نظام انہضام کا عمل، دماغ کا کام کرنا، سانس کی آمد و رفت وغیرہ۔ ہم جو بھی غذا کھاتے ہیں ان میں سے وٹامنس، پروٹین، معدنیات اور کاربوہائیڈریٹ وغیرہ جسم میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن جو چیزیں جسم کے لیے مضر ہوتی ہیں وہ انسانی جسم جذب نہیں کرتا اور ان کا قدرتی فضلہ بن جاتا ہے۔ ان فضلہ جات میں سے یورک ایسڈ بھی ایک ہے۔ جب جسم کیمیکلز توڑتا ہے یعنی میٹابولزم ہوتا ہے تو اس وقت یورک ایسڈ بنتا ہے۔ پیورین کاربن نائٹروجن ایٹموں سے بنے مالیکیولز ہوتے ہیں۔ پیورین جسم میں بنتے اور ٹوٹتے ہیں، ٹوٹنے پر یورک ایسڈ فضلہ بنتا ہے۔ یورک ایسڈ پیشاب کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے۔ اگر خوراک میں بہت زیادہ پیورین والی غذائیں استعمال کی جائیں تو یورک ایسڈ خون میں جمع ہو سکتا ہے، جو گردوں، مثانے، دل اور جگر وغیرہ کو متاثر کرتا ہے، کولیسٹرول لیول کو اور شوگر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ یورک ایسڈ کے نقصانات کیا ہیں۔ انسانی جسم میں کچھ فیصد حصہ یورک ایسڈ کا خون میں لازماً پایا جاتا ہے۔ اگر یہ اپنی نارمل مقدار سے بڑھ جائے، یورک ایسڈ اپنی لیول کی سطح سے بڑھ جائے تو جسم کے اعضاء کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جیسے مثانے، گردے میں انفیکشن، گردوں میں پتھری، گردوں کا ناکارہ ہو جانا، جوڑوں میں درد، جگر کی خرابی، کمر درد، بلڈ پریشر، امراض قلب، فالج اور گاؤٹ یعنی جوڑوں کا درد وغیرہ۔ پیورین سے بھرپور غذائیں کون سی ہیں یہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں، تاکہ جتنے ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں یا یورک ایسڈ کے پیشنٹس ہیں وہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ جوسیز کا استعمال کریں اگر پانی سادہ نہیں پیا جاتا تو۔ مچھلی، شیل فش، سرخ گوشت، مٹن، کلیجی، پائے، نہاری، گردے، گوبھی، خشک پھلیاں، سبز، مٹر، پالک، مشرومز، دالیں، خشک میوہ جات کا زیادہ استعمال، میٹھی مشروبات کا استعمال، سوڈا اور آرٹیفیشل جوسز کا استعمال یا شوگر کا زیادہ استعمال کرنا بھی یورک ایسڈ کو جنریٹ کرتا ہے۔ یہ وہ تمام غذائیں ہیں جن کی وجہ سے یورک ایسڈ بنتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو اس صورت میں اگر تو یورک ایسڈ بن چکا ہے تو پھر اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب سے زیادہ ملک شیکس کا استعمال کیا جائے یا دودھ کا استعمال کیا جائے، کیلے کا استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ کرسٹلز جو ہوتے ہیں یورک ایسڈ کے ان کو اپنے اندر لپیٹ کے باڈی سے خارج کر دیتی ہے بنا کسی چیز کے نقصان پہنچائے۔ ملک شیک، گاجر کا جوس، ٹماٹر، سلاد کے پتے، خصوصاً دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کیجیے، فائبر والی چیزوں کا استعمال کیجیے تو انشاءاللہ یورک ایسڈ جو ہے آپ کی باڈی سے ریموو ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ اگر سادہ پانی جیسے میں نے بتایا استعمال نہیں کر سکتے تو بنا کسی میٹھے کے یا جو آرٹیفیشل فلیور ہوتا ہے اس کے آپ فریش جوس اپنے گھر میں بنا کے پیجیے، جیسے میں نے بتایا کہ گاجر کا جوس بہترین ہوتا ہے اس کے لیے۔ لیکن اس سے بھی بہترین چیز یہ ہے کہ اگر آپ ملک شیک لے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ پانی کا سمپل استعمال کیجیے تو انشاءاللہ یورک ایسڈ آپ کی باڈی سے نکل جائے گا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال۔ چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر پسند آتی ہے۔